بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ اہم ترین چیزیں ہو رہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے شہباز شریف صاحب کی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اپنے دورہ برطانیہ اور دورہ امریکہ کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، مگر اس ایشو کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی۔ انہوں نے کیا بات کی اس حوالے سے آج آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اس کے علاوہ آڈیو لیکس کا معاملہ بہت ہی خطرناک سٹیج تک پہنچ چکا ہے اور اس لیے یہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ ٹویٹر پر ہیکر نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ مجھے کیا کہتے ہیں کوئی پیسے نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کوئی آفرز نہ دیں آپ، اور کوئی ابھی نیگوسیشن نہیں ہوگی آپ کے ساتھ، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، نو مور ڈسکشن، نو مور آفر۔ اور 30 سپتمبر کو اس نے کہا ہے کہ تمام ڈاٹا جو ہے وہ ڈارک ویب پر اویلیبل ہوگا اور آپ دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ باقی تمام جتنی ویبس ہیں ان پر بھی اویلیبل ہوگا، یعنی کہ اس نے کہا کہ میں 30 سپتمبر کو تمام جو آڈیوز ہیں میرے پاس ان کو میں ریلیز کر دوں گا، اور وہ کتنی کیا ہے اور کیا ڈیٹا ہے اس کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے، کون کون سی آڈیوز ہیں، یہ ساری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں آرمی سروسز جو کہ ہمارے چیف ہیں ان کی آڈیوز ہیں، گفتگو ہیں، اس میں ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کے سربراہوں کی گفتگو ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے انتہائی اہم ترین معاملات جو ہیں جو ڈسکس ہوتے ہیں بند کمروں میں وہ ساری گفتگو ہیں۔ ان کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کی پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہ تمام چیزیں اس آڈیوز میں موجود ہو سکتی ہیں یا ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ ایک نارمل جگہ نہیں ہے، وہاں پہ بڑے بڑے وزیر مشیر اور آرمی چیف اور سروسز چیف تمام آ کے وہاں پر چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ۔ 140 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، 140 گھنٹے کا ڈیٹا ہے اور وہ کوئی چھوٹا موٹا ڈیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ 30 تاریخ کو ہیکر نے کہہ دیا ہے کہ جناب سارا ڈیٹا میسر ہوگا سوشل میڈیا پر، اور آپ خود سن لیجئے گا۔ اس کے الفاظ کیا تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا چیزیں کہیں اور کس طریقے سے اس نے کہا I am not looking for money or fame. I am releasing audios of PM House for betterment of Pakistan. اس نے کہا ہے کہ میں یہ تمام چیزیں جو کر رہا ہوں یہ پاکستان کی جو بیٹرمنٹ ہے اس کے لیے کر رہا ہوں، اور کیا کہتے ہیں یہ چیزیں میں ریلیز کر رہا ہوں۔ اب مجھے کوئی کیا کہتے ہیں پیسے نہیں چاہیے، کوئی منی نہیں چاہیے، کوئی اس طرح کی فیم نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں، یہ میں پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ بہت ہی فکر والے لمحات ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ اس کی گفتگو تھی جو میں نے آپ کو شارٹ سنائی ہے، ویسے تو اس نے بہت کچھ کہا ہے لیکن میں نے آپ کو شارٹ میں سنائی ہے۔ مریم صاحبہ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ مریم صاحبہ کو نیب نے کلین چٹ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو ہمیں ان کا پاسپورٹ چاہیے اور نہ ہی ہم ان کا پاسپورٹ رکھیں گے، یہ اگر جانا چاہتی ہیں باہر تو چلی جائیں، ہمیں اس سے کوئی کیا کہتے ہیں کنسرن نہیں ہے، ان کا پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، یعنی کہ ہمارے کاغذوں میں وہ بالکل فری ہیں، وہ جا سکتی ہیں کہیں بھی جا سکتی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے سینیٹر کا حلف اٹھا لیا ہے اور پھر وہ جلد ہی وزیر خزانہ آج بن جائیں گے، کیونکہ آج انہوں نے وزیر خزانہ کا کیا کہتے ہیں حلف اٹھانا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں گے اس قوم کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے، یعنی کہ یہ بنانا ریپبلکس بھی نہیں بلکہ آپ کوئی اورنج ریپبلک بنا لیں یا یہ سمجھ لیں، یہ بنانا ریپبلک بھی نہیں ہے، کیونکہ جو شخص وزیر اعظم کے طیارے میں فرار ہوا، جو شخص وزیر اعظم کے جہاز میں فرار ہوا، وہ دوبارہ 4 سال کے تک مفرور رہا اور دوبارہ کیا کہتے ہیں پاکستان میں آتا ہے۔ اس کے خلاف اربوں روپے کی کرپشنز ہیں اور چارجز ہیں، اور بہانہ کیا تھا اس کا کہ میں بیمار تھا جی، میں علاج کرانے گیا تھا۔
اربوں रुपए के चार्जेस हैं उसके खिलाफ, और मजाक पाकिस्तान कौम के साथ क्या किया गया है कि उसको दोबारा लाया गया, वो भी प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं उनके जहाज में आया दोबारा, और जहाज भी कौन सा, पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज, और वो आया और क्या कहते हैं उसको अदालतों ने रिलीज दिया, और अदालतों ने उसको इतना रिलीज दिया कि वो अब सेनेटर का हलफ उठा चुका है, और आज वो क्या कहते हैं वजीर खजाना आप पर मुसल्लत हो जाएगा। बिल्कुल हर निजाम उनको क्या कहते हैं, हर सिस्टम उनको हर तरफ से रिलीफ दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या मिसाइल कायम कर रहे हैं हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए। मौरख लिखेगा कि वो कौन था जिसने ये सब किया, तारीख के स्याह तरीन बाब का हिस्सा होगा ये सब, और वो शख्स भी जिसने ये सब किया। सबसे पहले तो बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरा बरतानिया और दौरा अमेरिका के बारे में क्या कहते हैं गुफ्तगू करनी थी, मगर जो कॉन्फ्रेंस का 70% हिस्सा है वो इमरान खान साहब के लिए था। 70% कॉन्फ्रेंस का हिस्सा इमरान खान साहब पर तनकीद की गई थी, उनके मुंह से झाग निकल रही थी, उन पर क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा था, मगर इस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा एतराफ भी किया उन्होंने। और वो इस कॉन्फ्रेंस में क्या एतराफ किया कि वो अपनी शिकस्त का एतराफ कर चुके हैं। कैसे? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से एक सवाल किया गया कि अगर लोग क्या कहते हैं सवाल पर कहा गया कि भाई अगर लोग इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, एक साफी ने सवाल किया, तो शहबाज शरीफ साहब ने आगे से कहा कि भाई अगर लोग इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, उन्हें लाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। क्या बात है, ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं ओपन एतराफ है जो आज तक हमने शरीफ खानदान के मुंह से पहले कभी नहीं सुना। फिर उन्होंने ऑडियो लीक्स के मामले पर बात करते हुए कहा कि एक जेआईटी बना दी गई है, वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इसका मैंने नोटिस लिया है, इसके क्या कहते हैं तय तक हम जाएंगे और देखेंगे कि ये क्या मामला कहां तक जाते हैं। मगर ये भी वो उन्होंने कह दिया, एतराफ किया कि ये जो ऑडियोज हैं ये दुरुस्त हैं। एक साफी ने सवाल किया कि आपकी वीडियोस इमरान खान साहब अपने जलसों में चलाते हैं जिसमें आप कहते हैं कि मैं भीख नहीं मांगने आया, मैं तो आया हूं, आप ये समझ रहे हैं कि मैं भीख मांगने आया, लेकिन क्या करें मजबूरी है। ये वाली ऑडियो साफी ने कहा कि आपकी वीडियो चलाते हैं इमरान खान साहब, तो लोग इसके ऊपर मजाक बनाते हैं आपका। तो जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने बड़े कमाल की बात की, कहा कि इमरान खान साहब कौन सी तिजोरियां वहां पर लेकर जाते थे और उनके मुंह खोल देते थे कि तिजोरियों के खजाने लेके जाते थे वहां पर, तो वो भी तो पैसे मांगने ही जाते थे। ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या कहते हैं सवाल का जवाब था। मगर आज वो मुनाजर देखकर मुझे बड़ी हैरानगी हुई, देखने के काबिल थे वो मुनाजर, जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अपनी कौम से इल्तिजा करता हूँ, झोलियां उठा उठा कर क्या कहते हैं दुआ करें अल्लाह से कि डॉलर नीचे आ जाए, डॉलर की कीमत नीचे आ जाए। अब इसहाक डार साहब ने उनके साथ क्या कहते हैं जहाज में बैठकर आए, और उनके जो भाई हैं उन्होंने उनको भेजा, और आते ही उन्होंने बड़क लगाई कि मैं अभी तक कदम रखा नहीं है मैंने, और क्या कहते हैं डॉलर जो है वो 9 रुपए कम हो गया है, तो देखें मेरे आने के असरात। तो मुझे एक शख्स की वो गुफ्तगू याद आ गई जब रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, और जैसी हुकूमत तब्दील हुई तो उस शख्स ने कहा था कि देखें जी नई हुकूमत आई है और डॉलर की कीमत भी कम हुई है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई है। तो चंद ही दिनों में, 2-3 दिनों में जैसे ही मतलब कि क्या कहते हैं डॉलर ऊपर भाग गया और स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे लैंड कर गई, फिर किसी का कोई जवाब नहीं आया अब क्या सूरत हाल है या क्या नहीं है, किसी शख्स ने ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं दिया। बहरहाल सेनेट में हलफ के दौरान पीटीआई ने भरपूर एहतजाज किया और घेराव किया डाइस का। अब आज वो क्या कहते हैं वजीर खजाना का हलफ लेंगे, मुबारक हो पाकिस्तानियों। अब हुकूमत का जो दावा है कि डॉलर पेट्रोल क्या कहते हैं हम 200 से नीचे लेकर आएंगे, लेट्स सी वो क्या करते हैं कि कितना पेट्रोल को नीचे लेके आते हैं, कितना डॉलर को नीचे लेके आते हैं। इंतखाबात के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि टाइम से होने हैं इंतखाबात,
جو ٹائم مقرر ہے، اس معاملے پر ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مگر عمران خان صاحب بھی تیار ہیں اور انہوں نے یوتھ کنونشن سے کے پی ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس طرح سے احتجاج کروں گا کہ ان کو لگ پتے جائیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ رانا صاحب جتنی مرضی تم کوشش کر رہو تم بھاگ نہیں سکتے، تم چھپ نہیں سکتے، جتنی مرضی تیاری کر لو۔ ہم ایک بڑا سرپرائز آپ کو دینے جا رہے ہیں اور کسی کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے۔ پرعزم ہیں، پر امید ہیں، لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، اب احتجاج کا وقت قریب ہے، اب لانگ مارچ کی کال میں کسی ٹائم بھی دے سکتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کو بہت بڑا ریلیف مل چکا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈیل نہیں تو کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب واپس آ چکے ہیں، کیا کہتے ہیں، پاکستان میں وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لندن جانے کے لیے تیار ہیں، پاسپورٹ واپس مل گیا ان کو۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، نیب کیسز سب خارج ہو رہے ہیں، این آر او 2 جو مکمل ہو رہا ہے جس کے لیے وہ آئے تھے۔ شہباز شریف صاحب اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں کہ 4-5 یا 2-3 مہینوں کے اندر نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں گے۔ تو یہ ڈیل نہیں ہے تو اور کیا، یہ قوم کو بیوقوف بنایا گیا، کتنا بڑا قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید میرے ساتھ جڑے رہیں اور اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔